وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ رمضان موٹیویشنل سیریز کا آج ڈے 8 ہے، جس کا نام ہے سیریز آف چینج 30 ڈیز آف چینج، یعنی تبدیلی کے 30 دن، اور آج ہماری تبدیلی کا 8واں دن ہے اور آج ہم کوئی نئی چیز سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ 30 سیکنڈز کے بعد میں اپنا سیشن سٹارٹ کروں گی۔ آپ کو جہاں جہاں اس آڈیو کو شیئر کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، جس چیز کو ٹیگ کرنا ہے کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلو جی اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج روزے کا رمضان کا یعنی 8واں روزہ ہے، رمضان کا 8واں دن ہے اور آج ہماری تبدیلی کا 8واں دن ہے۔ الحمدللہ بہت کچھ آپ نے سیکھا، میں نے سکھایا اور الحمدللہ میں خود بھی سیکھ رہی ہوں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا اور جہاں کمی بیشی آ رہی ہوگی آپ اس پہ اداس ہونے کی بجائے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، کیونکہ امپروومنٹ ہی زندگی کا حصہ ہے۔ آپ ایک جگہ سٹک نہیں ہو سکتے اور آپ کو ہر دن اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ایمان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو جہاں آپ سے غلطیاں ہو جائیں، جہاں کوتاہیاں ہو جائیں، جہاں عبادات میں کمی آئی ہے، اس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور سیکھنا ہے کہ میں رمضان کو کیسے اور بہتر طریقے سے اور زیادہ پروڈکٹیو بنا سکتی ہوں۔ تو آج کا جو دن ہے ٹاپک وہ یہی ہے، امپروو یور مینٹل سکلز اینڈ فزیکل سکلز، یعنی اپنی ذہنی صلاحیتوں اور اپنی جسمانی صلاحیتوں میں اضافے کا دن ہے، تبدیلی ہے اور ذاتی ترقی کا دن ہے، یعنی سیلف امپروومنٹ اور سیلف ڈیولپمنٹ۔ ہم ایک جگہ پہ رک نہیں سکتے، جتنا علم ہمیں آتا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ ہر چیز کی اپ گریڈنگ ہوتی ہے، جیسے آپ کا موبائل ہے تو اس میں سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوگا، اگر وہ سافٹ ویئر آپ اپ گریڈ نہیں کرتے تو بہت سی جو فیچرز ہیں وہ آپ اس سے محروم رہ جائیں گے اور آپ پیچھے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے کورسز ہیں، ہماری کلاسز ہیں، وہ ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہیں، بٹ جو ہمارے ماں باپ نے پڑھا ہم وہ نہیں پڑھے، تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی، اپ گریڈنگ آئی اور وہ ہمیں کرنا ہے۔ اگر آپ پرانی بک سے تیاری کر کے چلے جاتے ہیں پیپر میں تو آپ کے وہ نمبرز نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے کورس کو اپ گریڈ نہیں کیا۔ ایون ٹیچرز کو جو پڑھا رہی ہیں ان کو تقریباً ہر سال ایک ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں ان کو کورسز کروائے جاتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو بہتر آپ نے کرنا ہے، ایک اچھی ٹیچر کیا بن سکتی ہے، کیا کیا امپروومنٹ لانی ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے کا پڑھا ہوتا ہے۔ اب چینجز آ رہی ہیں، بکس چینج ہو رہی ہیں، کورسز چینج ہو رہی ہیں، تو ہم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ٹیچر اپ گریڈ نہیں ہوتی، اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتی اور وہ کہتی ہاں جو ہمارے پاس ہے بس وہی کافی ہے، تو وہ پیچھے رہ جائیں گی۔ سپوز کسی کو اگر سائنس پڑھانی آتی ہے تو ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ اب وہ سب کچھ جو ریٹن فارم میں تھا وہ سب کچھ کمپیوٹر میں چینج ہو گیا۔ تو اگر کوئی ٹیچر کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں سیکھنا، تو اسکول کہے گا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ سے بہتر اگر ٹیچر مل رہے ہیں جس میں پلس پوائنٹ ہے، جو ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، ہم ان کو ہائر کریں گے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم آپ کو ہائر کریں۔ ہر جگہ پہ ملٹی ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہی آگے لایا جاتا ہے، جسے آل راؤنڈر کہتے ہیں۔ ان کے لیے اس دنیا میں سپیس زیادہ ہے، ان کی مانگ زیادہ ہے۔ سو آپ کو بھی آل راؤنڈر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ کافی نہیں ہے، آپ کو اور سیکھنا ہے۔ جیسے اب جنک فوڈ بہت زیادہ آ گیا اور بچوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اب ان کو ماؤں کے دیسی کھانے پسند نہیں آتے، تو مائیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہی ہیں یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، جو پیجز ہیں کھانے پینے کے پیجز ہیں،
ان کو سن رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، اور وہ پھر اپنے گھر میں لے کے آ رہی ہیں تاکہ بچے دوبارہ سے گھروں کی طرف آئیں. جو باہر سے گند کھا رہے ہیں اس کی بجائے وہی چیزیں ان کو اچھے آئل میں گھر میں پکا کے دی جائیں. اگر مائیں ایسا نہیں کرتی تو بچے بور ہو جائیں گے اور اپنے ماؤں سے شکایت کریں گے کہ اس کی ماما تو بہت کچھ بناتی ہیں، آپ کچھ نہیں بناتی. تو ماؤں کو بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ بچوں کو کہتے ہیں نہیں بس میں نے وہی دال چاول اور وہی جو چیزیں چل رہی تھی وہی کھلانی ہے، تو بچے جو ہیں وہ تھک جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو اپنی ماما کی کوکنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا. تو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، ان میں بھی تھوڑا سا چینج کر کے پلس مائنس کر کے آپ اس کو نیا بنا سکتے ہیں. تو سیلف امپروومنٹ، سیلف ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، نہیں تو پھر آپ زندگی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہر چیز کی اپ گریڈنگ ضروری ہے. تو آج کا دن آپ کا اپنے لیے ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کو کس چیز کی بہت ضرورت ہے، کس چیز کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. تو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنے علم اور اپنے ہنر، اپنے سکلز، اپنے نالج، اس کی نشو و نما کے لیے، اپنے آپ کو اسکلفل بنانے کے لیے، اپنی مہارتوں اور اپنی صلاحیتوں کو ترقی دینے کے لیے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو آتی ہے، سپوز آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ نئے فیچرز آ رہے ہیں تو آپ کو سیکھنا ہے. آپ ٹیچر ہیں تو بھی آپ کو سیکھنا ہے، آپ ایک ماں ہے تب بھی آپ کو سیکھنا ہے. اگر آپ درس و تدریس کا کام کریے تب بھی آپ کو سیکھنا ہے. ایک درس وہ ہے جو ایک جگہ پہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دیا جا رہا ہے لائیو. تو لائیو بہت سے زیادہ لوگ سیکھتے ہیں. وہ جو درس دینا کسی گھر میں وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اسی چیز کو اور بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اور آگے سے پھر ہزاروں لوگ واٹس ایپ پہ یہ سنتے ہیں، تو یہ کام بہت آگے جاتا ہے. تو آپ کو سیکھنا چاہیے کہ فیس بک کا یوز کیسے کرنا ہے. یعنی آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں پرفیکٹ ہوں. اگر ایک وائف ہے تو اس کو بھی اپنے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح میں اپنے اندر امپروومنٹ لے کے آ سکتی ہوں. تو ہر انسان کے اندر امپروومنٹ کی جگہ خالی ہے، اور جب تک اس نے زندگی میں آگے جانا ہے اس نے سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. بہتر بنانا اگر آپ اپنے آپ کو سوچ لیں تو انشاءاللہ آپ بہترین بن جائیں گے. لیکن پہلے یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں میرے میں کمیاں ہیں، نوبڈی از پرفیکٹ، تو مجھے سیکھنا ہے. اور جتنے سے زیادہ آپ ہنر سیکھیں گے، اتنے زیادہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوں گے، اتنی زیادہ آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، اتنے زیادہ آپ کانفیڈنٹ ہوں گے کہ ہاں مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت زیادہ کیپیبلٹی رکھی ہوئی ہے. اب آپ کی جو فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی تربیتی ورکشاپ لے لیں. اگر آپ دین کے حوالے سے تو کوئی بھی دینی لیکچرز آپ سنیں، آپ جائیں، ایسی مجلسوں میں جائیں تاکہ آپ سیکھیں. جیسے رمضان ہے تو آج کل دورہ قرآن ہو رہا ہے، آپ جائیں اور سیکھیں. اگر آپ نہیں اس طرح کر سکتی تو پھر آپ آن لائن سن لیں، بیکاز اٹس دا منتھ آف قرآن. تو قرآن سے تعلق جوڑنا بہت ضروری ہے. ایک تو پڑھنا ہے لیکن ایک اس کو سمجھنا ہے. جتنا اچھا قرآن رمضان میں دلوں میں اثر کرتا ہے نا، باقی دنوں میں اتنا نہیں کرتا ہے. لیکن رمضان کے اندر کیونکہ قرآن نازل ہی رمضان میں ہوا ہے تو اس کا افیکٹ رمضان میں آپ کے دل میں کچھ اور ہوگا، اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. تو آپ کو جو بھی چیز آپ کو سیکھنی ہے اس سے ریلیٹڈ جہاں پہ بھی ورکشاپ ہوتی ہیں آپ جائیں. اس کے علاوہ ایسی چیزوں کا مطالعہ کریں، ایسے مضامین پڑھیں، بکس لے آئیں آپ جس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہو، جو کہ بہت ضروری ہے. مینٹل ایکسرسائز جس میں ہو آپ کی، آپ سیکھیں، سمجھیں، کچھ پڑھیں، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کہاں کہاں آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، وہ ضرور کریں. اسی طرح سے آپ موٹیویشنل بکس پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. ان لوگوں کی زندگیوں کو اسٹڈی کریں جس سے انہوں نے اپنی زندگی بہتر بنائی. پھر ان چیزوں میں ٹائم مینجمنٹ آ جائے گی. جب آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھیں گی تو آپ مینٹلی طور پہ سیٹسفائی ہونا شروع ہو جائیں گی کہ کس وقت کو کس ٹائم پہ کرنا ہے اور کس کو میں نے کتنی پریورٹی دینی ہے، کس کو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 پہ رکھنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم سارے کام اکٹھے شروع کر لیتے ہیں، جو امپورٹنٹ کام ہے وہ رہ جاتے ہیں. تو آپ کو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 آپ اپنے آپ کو گریڈ دینے ہیں کہ کون سا کام مجھے پہلے کرنا ہے. تو یہ سب کچھ کس میں آئے گا؟ یہ آپ کے سیلف امپروومنٹ میں آئے گا کہ مجھے کیسے بہتر بنانا ہے اپنے آپ کو. تو جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، جو بھی آپ کا موضوع ہے، اس میں جو انسان ماہر ہے اس کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بس اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو علم آ جاتا ہے. تو جب ان کو علم آتا ہے تو وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو علم حاصل کرنا ہے تو اس فیلڈ کا جو ماہر بندہ اس کے پاس جانا ہے. اگر آپ کو دین سیکھنا ہے تو آپ کو علماء سے سیکھنا ہے، اور علم حاصل کرنا آپ کو خود بھی علم حاصل کرنا ہے. آپ کو علم کی جستجو میں جانا ہے. دیکھیں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک راستہ اپنایا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا ہے،
جس شخص نے ایک راستہ اپنایا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو جب آپ علم سیکھیں گے، اسپیشلی جو دین کا علم آپ سیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا آپ کا راستہ آسان کر دے گا، بیکاز آپ کس کے پاتھ میں، آپ کس کے راستے میں، علم کے راستے میں۔ تو جیسے جیسے علم آتا جائے گا آپ کے اندر اللہ کا ڈر بھی زیادہ آئے گا، اللہ کی محبت بھی زیادہ آئے گی، تو آپ ڈر ڈر کے کام کریں گے، آپ زیادہ عبادتوں میں آگے جائیں گے۔ اگر انسان کو علم ہی حاصل نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ جس کو پتہ ہی نہیں رمضان میں کیا کیا کرنا ہے، تو وہ رمضان سے بہترین فائدہ کیسے اٹھا سکے گا؟ وہ روزہ رکھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، اینڈ دیٹس اٹ۔ اور اس کو پتہ ہی نہیں کس موقع پہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ سحری اور افطار میں کتنی دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں، وہ نہیں مانگے گا۔ اور ہو سکتا ہے پھر جن کو علم نہ ہو وہ افطاری میں بھی بس ڈائریکٹ افطاری کر لیں، اس سے پہلے دعا ہی نہ مانگے، جو کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں۔ اور جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو رمضان میں جو ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں رمضان کے مسائل ہیں، ان کو اسٹڈی کرنا شروع کریں۔ ایک دیکھیں ایک مسئلہ رمضان میں کتنا عام ہے کہ یہاں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور جب تک اذان ہوتی رہتی ہے لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنا روزہ رکھتے ہی افطار بھی کر لیتے ہیں۔ صرف جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، سپوز وہ پانی کا گلاس ہے، وہ روٹی کا نوالا ہے، اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ آپ نہیں اس سے ضرورت پوری کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جو چیز صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب بہت سے لوگوں میں نے دیکھا ہے ایک اذان ہوتی ہے جب تک آخری اذانیں چلتی رہتی ہیں۔ ایون یہ کہ پرانے زمانوں میں تو عورتیں یہ کیا کرتی تھی کہ دیکھتی تھی کہ چونٹی نظر آئی ہے کہ نہیں، جب تک چونٹی نظر نہیں آتی وہ کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں اور روزہ اپنا خراب کر لیتے ہیں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ جو دن چل رہے ہیں، جو ایام چل رہے ہیں، ان کے متعلق آپ کو نالج ہونا کتنا ضروری ہے۔ جو دن چل رہے ہیں، جو ایام چل رہے ہیں، ان کے متعلق آپ کو نالج ہونا کتنا ضروری ہے، نہیں تو پھر آپ غلط کام کر دیں گے۔ اب جس کو رمضان کے مسائل کا ہی نہیں پتا کہ کس سے روزہ خراب ہوتا ہے، کون سے مکروہ چیزیں ہیں، کن سے روزہ باقی رہتا ہے، تو وہ اپنا روزہ خراب کر لیں گے۔ اب جیسے ایک مسئلہ عورتوں میں بہت عام ہے، جیسے عورتوں کے کچھ ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مائیں ان کو کہتی ہیں کہ اگر 12 بجے کے بعد آپ کو وہ ایام شروع ہو گیا ناپاکی کے تو اپنا روزہ کنٹینیو کریں، یا عصر کے بعد آئے ہیں تو روزہ کنٹینیو کریں۔ تو اس میں ایک مسئلے میں آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ ناپاکی آپ کو جس وقت آ گئی، چاہے وہ افطاری سے 1 منٹ پہلے کیوں نہ ہو، آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس روزے کو آپ کو رمضان کے بعد ادا کرنا ہے۔ یہ مسئلے اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم کتنا کچھ لاس کر دیں گے۔ اب دیکھیں علم کی کتنی اہمیت ہے دین میں، اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ کیا دین فالو کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو وضو کیسے کرنا ہے، آپ وضو ہی خراب کر رہے ہیں تو آپ کی نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو یہ وضو یا ارکان یہ سب کچھ کہاں سے آپ سیکھیں گے؟ یہ علم سے آئے گا۔ تو اپنے آپ کو آپ نے کل نہیں سمجھنا، مکمل نہیں سمجھنا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے کوئی کچھ نہ بتائے۔ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں، اپنے اندر اتنی جگہ رکھیں کہ آپ نئے علم کو سیکھ سکیں، جو اوتھینٹک چیزیں ان کو لے سکیں۔ کئی لوگ جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے کہ ایسے ہے ویسے، کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بڑوں نے تو ہمیں ایسے بتایا، تو وہ جو بڑوں نے غلطی کی وہی آپ کر رہے ہیں۔ ہم جیسے ہمارے بڑے جو کپڑے پہنتے تھے ہم وہ تو نہیں پہنتے، اگر وہ لاچا پہنتے تھے تو ہم تو نہیں لاچا پہنتے، اس میں نہیں ہم ان کو فالو کرتے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے سکھایا بس ہم نے وہی کرنا ہے۔ کیوں اس میں آپ اوتھینٹک چیزیں کیوں نہیں لیتے؟ اس میں آپ سرچ کیوں نہیں کرتے؟ بازار جاتے ہیں اور بہترین سے بہترین کپڑا خرید کے لاتے ہیں، اس میں اگر ماں ہمیں کہے کہ بیٹا یہ نہ لو یہ لے لو تو آپ اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ بہتر ہے، یہ میری پسند ہے، میں نے یہ لینا ہے۔ تو دین کے معاملے میں جو جیسا آپ کو سکھاتا ہے آپ سیکھ جاتے ہیں، اس میں کیوں نہیں ہم اسٹڈی کرتے، اس میں ہم کیوں نہیں سرچ کرتے؟ تو ہمیں سرچ کرنا ہے، ہمیں آنا چاہیے، اور اگر کوئی بات ہمیں نہیں پتہ چلتی ہے تو اس کی تحقیق کرنا چاہیے، تاکہ اگر وہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو لے لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ضالین میں سے ہو جائیں یا ہم مغضوب میں سے ہو جائیں۔ ایک تو وہ گروہ جس کو علم تھا اس نے عمل نہ کیا، اور ایک نے عمل کیا بغیر علم کے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ دونوں سے بچائے۔ علم نہیں ہے تو آپ بہترین عمل کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو بریانی بنانی ہے اور آپ کو اس کے علم ہی نہیں ہے تو آپ کیا بنائیں گی؟ خراب کر دیں گی آپ، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی آپ سیکھتے ہیں کہ ماما سکھا دیں اس کو کیسے بنانا ہے، کیسے کرنا ہے، کوئی بھی چیز ہو اس کو سیکھتے ہیں۔ تو پھر دین کو بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں آپ کو اپنی سکلز امپروو کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، شرم نہیں آنی چاہیے دین کے معاملے میں، بالکل بھی شرم نہیں کھانی ہے آپ نے۔ کوئی بھی معاملہ آپ نے سیکھنا ہے، اگر آپ کو چھوٹوں سے سیکھنا پڑتا تو چھوٹوں سے سیکھ رہے ہیں، یہاں سے لے کے مطلب چھوٹے ہونے سے لے کے بڑے ہونے تک، بڑے ہونے سے لے کے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کے موت تک آپ کو دین سیکھنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہد سے لحد تک علم حاصل کرو۔ تو یہ آپ کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو آگے جانا ہے اور لوگوں سے پوچھنا ہے، آپ ہمیں بتائیں۔
اس میں ایک امپورٹنٹ چیز آتی ہے مشورہ. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کو اکیلے سے فیصلہ نہیں کرنا, آپ کو اس میں مشورہ کرنا ہے. اپنی رائے کے ساتھ دوسروں کی رائے ملانا ہے, ان کا مشورہ کرنا ہے, کیونکہ حقیقت دو افراد سے چھپی نہیں رہ سکتی. آپ سے حقیقت چھپی رہ سکتی ہے, لیکن آپ جب کسی سے ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی اور اس کے ذہن میں آ جائے. اکیلے ڈیسیژنس کبھی نہیں لینے. جیسے استخارہ ہے تو استخارے میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشورہ لیتے ہیں اور پھر انسانوں سے بھی لیتے ہیں. میں نے اس چیز سے بہت سیکھا. انسان بعد میں بہت پچھتاتا ہے کہ میں نے اکیلے کیوں ڈیسیژن لے لیا, کیونکہ سم ٹائم انسان شیطانی وسوسوں میں آ جاتا ہے. سم ٹائم علم کی کمزوری ہوتی ہے, کبھی کبھی ٹیمپرری ایموشنز ہوتے ہیں آپ کے, آپ جذبات میں آ کے فیصلہ لے لیتے ہیں. کبھی محبت کے جذبات ہیں, کبھی غصے کے جذبات ہیں, کبھی تکلیف کے جذبات ہیں, تو ہم ان جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں. تو میں نے یہی سیکھا کہ نہیں, ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے اور کسی نہ کسی سے مشورہ ضرور لینا چاہیے, کیونکہ آپ اس وقت جس کنڈیشن میں ہیں, آپ اگر فیصلہ کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ پچھتاتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتی. کچھ چیزیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ فیصلے ایسے ہیں آپ کو پھر ان پہ پچھتاوا ہوتا ہے. تو ضرور کسی نہ کسی سے مشورہ لیں. اور جب آپ کے ہائی ایموشنز ہوتے ہیں, انٹینسٹی بڑی ہوتی ہے خوشی کی یا غم کی, تب کوئی فیصلہ نہ کریں. کبھی کبھی ہم خوشی میں آ کے بہت بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ ایسا کر دیں گے, ایسا کر دیں گے, آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے, تو وہ بعد میں آپ وہ پورا نہیں کر پاتے. اس طرح غم میں انسان یا ٹینشن میں انسان کوئی ایسا فیصلہ کر دیتا ہے, کسی کو کہتا ہے کہ میں آپ کو جائیداد سے آگ کرتا ہوں, یا میں آپ سے بات نہیں کرتی, یا آج سے میرا تمہارا رشتہ ختم ہے, یا میں کلمے کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گی, ایسا نہیں کروں گی, اور بعد میں انسان پچھتاتا رہتا ہے. تو فیصلوں سے پہلے مشورہ ضرور کر لیں. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کے مینٹل ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کو لوگوں کے ایکسپیرینس سے سیکھنا ہے. جو آپ کے پر وقت آیا ہو سکتا ہے وہ کسی اور پہ وقت آیا ہو. آج میں آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں, یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, ہو سکتا ہے اب آپ کے پر یہ وقت آیا ہو یا آ رہا ہو یا آنے والا ہو, تو آپ کو اس چیز سے سبق مل جائے. تو میرا کام یہ بنتا ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ میرے پاس مشورہ لینے آ رہے ہیں تو یہ میں ویسے ہی میرے پہ مانت ہے کہ میں بہترین مشورہ دوں, لیکن بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر مجھے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, آپ کو بتانا ہے, اپنی غلطیوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, آپ کی غلطیوں کو بھی بتانا ہے. لیکن یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ سیلف امپروومنٹ کے لیے, اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے, کیونکہ ہمیں زندگی میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. ہم ایک جگہ پر رک نہیں سکتے, تو ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. تو ہمیں اپنے سکلز کو بہتر بنانا ہے. اس کے لیے اگر آپ کو کچھ ریڈنگ کرنی پڑتی ہے تو ریڈ کریں. اور بک ریڈنگ ایک بہت 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 پاورفل چیز ہے جو انسان کو بہت آگے تک لے کے جاتی ہے. تو مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. جس فیلڈ میں آپ ہیں اس میں تو آپ لازمی کریں, تاکہ اس میں آپ بہتر ہو سکیں. آپ ارد گرد کے بارے میں تو پڑھتے ہیں, لیکن جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, جس فیلڈ میں آپ ہیں, اس کے متعلق ضرور ایسی ورک شاپس لیں, ایسے لیکچرز لیں, تاکہ آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. آج کا دن, آج کی ہیبٹ ہماری یہی ہے, ہم نے اکڑنا نہیں ہے, ہم نے رکنا نہیں ہے, ہمیں ٹھہرنا نہیں ہے, ہم نے سیکھنا ہے. ہمیں چھوٹوں سے سیکھنا پڑے تو بھی ہم سیکھیں گے, ہمیں بڑوں سے سیکھنا پڑے تو ہم تب بھی سیکھیں گے. ہمیں اپنے آپ کو لچکدار بنانا ہے, فلیکسیبل بنانا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا تو اب بھی ایسا ہی ہو. ہر چیز امپروو ہوئی ہے تو آپ کے اندر بھی امپروومنٹ آنی چاہیے. آپ کو بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. یہ چھوٹا سا میسج تھا, یہ چھوٹا سا چینج تھا جو میں چاہتی ہوں آپ کے اندر آئے, اور جس کو میں بھی اپنے اندر لے کے آ رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہتری کی طرف لے کے جائے, ہمیں امپروومنٹ کی طرف لے کے جائے, اور اس رمضان میں ہمارے اندر بہتری آئے, اور پھر یہ پوری رمضان کے بعد یہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہے. تو کچھ یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پلانرز بھی اسٹڈی کریں کہ لوگ جو پلان بناتے ہیں اپنا, ان سے پوچھیں آپ کیا کیا پلان کرتے ہیں, پھر اپنا ایک پلانر بنائیں, اور پھر دیکھیں کہ میرے پلانر میں کیا کمی ہے, اس پلانر میں کیا ہے. کیونکہ پلانر بنانا بہت اچھا رہتا ہے کہ یہ میں نے کام کرنے ہیں, یہ لکھ لیے ہیں آپ نے کام, تو اپنے آپ کو اب ایک لسٹ بنا لیں کہ میں نے کیا کیا چیز اپنے آپ میں امپروو کرنی ہے, کیا کیا میرے اندر ہے جو غلط ہے, پھر کیا چیز ہے جس کی کمی ہے جس میں نے آگے جانا ہے, کون سی ایسی غلطی تھی میری جس سے میں آج تک پچھتا رہی ہوں, اس کو میں کیا بہتر کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. اگر میں بہتر نہیں کر سکتی تو میں آگے ہی غلطی نہ کروں. ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک بچی کا ٹیسٹ چیک کر رہی تھی, کلاس اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ تھی, تو اس کا میں ٹیسٹ چیک کر رہی تھی, تو اس کی کافی غلطیاں نکل رہی تھی. تو اس نے اپنا منہ جو ہے وہ دوسری طرف کر لیا, یعنی اس کا ٹیسٹ چیک ہوا تو میں اس کو غلطیاں بتانا چاہ رہی تھی, تو وہ شرمندگی سے اپنا منہ ادھر کر لیا, جس سے اس نے اگنور کر دیا. تو میں اس کو بٹھایا اور میں نے اس کو سمجھائی ایک بات, پھر میں نے اس کی طرح سارے اسٹوڈنٹس کو سمجھائی
کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں نا یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم نے آگے بڑے میدان میں یہ غلطی نہیں کرنی. سپوز آج میں آپ کا ٹیسٹ چیک کر رہی ہوں, آپ کی غلطی ہے, تو کل آپ جب اسکول میں جاتی ہیں, آپ کا فائنل ٹرم کا پیپرز ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہوگی. اور اگر آپ اپنی غلطیوں سے منہ موڑ لیتی ہیں کہ مجھے نہیں دیکھنا میری کیا غلطی ہے, میں شرمندہ ہوں, شرمندگی میں بھی اگر آپ اپنی غلطی نہیں دیکھتے, غلطی پہ فوکس نہیں کرتے, تب بھی آپ خسارے میں ہیں. اور اگر آپ اکڑ میں بھی نہیں چیک کرتے تب بھی آپ خسارے میں. دونوں کنڈیشن خسارے والی ہیں. یو ہیو ٹو فوکس آن یور فلاز, آپ کی جو غلطیاں جو مسٹیکس ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے. اسی طرح سے میں نے کہا کہ جو لوگ اس دنیا میں اپنی غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں, وہ پھر معافی مانگتے ہیں, پھر غلطی ہوتی ہے, پھر معافی مانگتے ہیں, پھر سیکھتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان کی ایمان کی اپ گریڈنگ ہوتی جاتی ہے. ایک غلطی ہوئی, وہ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگلی دفعہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی. ہاں یہاں میری نماز مس ہوئی تھی تو میرے ساتھ ایسے ہو گئی, یہاں میرے اذکار مس ہوئے تھے, یہاں میں نے قرآن نہیں پڑھا. تو آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. جو لوگ نہیں سیکھتے پھر کیا ہوگا؟ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کے نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے, تو جن کو تو رائٹ ہینڈ میں پکڑائے جائیں گے وہ تو فوراً پکڑ لیں گے, اور جن کو لیفٹ ہینڈ میں پکڑائے جائیں گے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں, ان کا دل ہی نہیں کرے گا کہ وہ پکڑے, تو ان کو زبردستی پکڑایا جائے گا کہ پکڑیں. تو جب آپ نے دنیا میں اپنے غلطیاں نہیں سیکھی تھی تو پھر تو آپ کا خسارہ ہی خسارہ ہے. سو ہمیں اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں کو پہلے تو ایکسیپٹ کرنا ہے. ایکسیپٹنس کا مطلب ہے امپروومنٹ. ٹھیک ہے, جو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ کبھی زندگی میں امپروو نہیں ہو سکتے. اب کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو آپ کو اکیلے میں ایکسیپٹ کرنی ہے اللہ کے سامنے, اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو آپ کو سب کے سامنے ایکسیپٹ کرنی ہے. ظاہرہ جو کھلی غلطی ہے اس کو کھلا ہی ایکسیپٹنس اس کی ضروری ہے, تو وہ ایکسیپٹ کریں. جب آپ ایکسیپٹ کریں گی تو آپ اس میں چینج لے کے آئیں گے کہ میں نے اب آگے یہ غلطی نہیں کرنی ہے. سپوز ایک لڑکی کواری ہے, گھر میں اس کی ماں اس کو سکھاتی ہے کہ بیٹا ایسے کر لو, دیکھو اس طرح نہیں کرنا. اکثر ہماری مائیں ہمیں کہتی ہیں کہ اگلے گھر جاؤ گی تو ساس تمہیں یہ کہے گی وہ کہے گی, تو وہ شروع سے وہ چیزیں سکھانا شروع کرے. یہ مینٹل ٹارچر ہے جو ہر ماں دے رہی ہوتی ہے. خیر, تو وہ سکھاتی ہیں کہ بیٹا آپ نے کچن کو ایسے مینیج کرنا ہے, یا آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے. تو وہ اس وقت سیکھ لیتی ہے اگر, تو پھر جب اگلے گھر جاتی ہے اور وہ سب کچھ الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے ہو جاتا ہے. اور اگر وہ نہیں سیکھتی ہے, ماما کو کہتی ہے آپ مجھے کیا سکھاتی رہتی ہیں, تو پھر آگے جب جائے گی تو پھر اس کی کئی معاملوں میں پھر انسان کی انسلٹ ہو جاتی ہے. تو سیکھ لینا بہت بہتر ہے, ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے تاکہ ہم بڑے میدان میں غلطی نہ کریں. سپوز ایک انسان چھوٹا ایونٹ آرگنائز کرواتا ہے, اس ایونٹ میں اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, 100 بندوں کا ایونٹ تھا, اس میں سے کوئی غلطی ہوگی. تو اب جب وہ 500 بندوں کا ایونٹ آرگنائز کروائے گا تو اس میں وہ لازم ہے کہ وہ غلطی نہیں کرے گا. تو چھوٹی جگہ سے اگر آپ نے سیکھ لیا تو بڑی جگہ پہ آپ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں آپ کی غلطیاں دکھائے تاکہ آپ ان کو امپروو کریں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں, اللہ تعالیٰ آپ میری غلطیاں مجھے دکھا دیں, دوسروں کو دکھانے کے بجائے مجھے دکھا دیں, تاکہ آپ اس پہ معافی مانگے اور اپنے آپ کو امپروو کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. یہ سب کچھ آپ کی سیلف امپروومنٹ میں آتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کسی بھی قسم کا آپ کا کوشچن ہے آپ مجھے پیج پہ پوچھ سکتے ہیں. جن کو واٹس ایپ آڈیو گروپ میں شامل ہونا ہے اور اس میں ساری آڈیوز چاہیے, وہ مجھے اپنا نام اور اپنا نیم ان باکس کر دیں, انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی, لیکن یہ صرف فیمیلز کے لیے ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی صبح سحری کے بعد, فجر کے بعد صبح 6 بجے. اور اگر کبھی اس طرح ہو کہ میں آن لائن نہ آ سکوں کسی پرابلم کی وجہ سے, ایشو کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, تو پھر میں شام 5 بجے آن لائن آتی ہوں. اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.